آپ کے گھروں میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے ولایت کا نمونہ قائم کر دیا ہے. آپ میں گھروں کے اندر بچوں کے لیے والدین کا خاص مقام اللہ نے رکھا ہے، ماں باپ کا. اس مقام میں والدہ کا احترام ہے، لیکن والدہ کو ولایت نہیں ہے بچوں کے اوپر. والد کو ولایت بھی دے دے گی. یہی کہتے ہیں نا، آپ لکھا ہوا ہے. اب یہ بھی اجنبی لگیں گے کہ والد ولی ہوتا ہے بچوں کا. ظاہر ولایت و امامت متروک نظام ہے، گھروں میں ہوتے ہوئے متروک ہے، توجہ نہیں ہے. والد بجائے بچوں کا ولی بننے کے بچوں کے اوپر ڈکٹیٹر بنا ہوتا ہے، یا بیوی کا غلام ہوتا ہے، یا بچوں کے اوپر فرعون بنا ہوتا ہے. دو عہدے عموماً مردوں کو بہت پسند ہیں، بیویوں کی غلامی، بچوں پر فرعونیت. نہ عزیزان، نہ بیوی کے غلام بنے، نہ بچوں کے فرعون بنے. آپ ولی بنائے گئے ہیں، ولی ہیں آپ. ولی یعنی اختیار. زوجہ کا اختیار بھی آپ کو دیا گیا ہے، اولاد کا اختیار بھی آپ کو دیا گیا ہے. آپ ولی ہیں ان کے. یا جب کوئی فوت ہو جاتا ہے انسان، جنازے کے وقت ڈھونڈتے ہیں، کہتے ہیں میت کا ولی کہاں ہے؟ ولی ہے میت، نہ وارث نہ ولی. وارث تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. جس کو میت کے پیسے وراثت میں ملنے ہیں وہ اس کا وارث ہے. وہ میت کی زوجہ بھی اس کی وارث ہے، میت کی ماں بھی اس کی وارث ہے، میت کی بہن بھی اس کی وارث ہے. لیکن ان کو میت کی ولایت نہیں. ولی ایک آدمی ہوتا ہے میت کا، والد یا بیٹا. باپ مر گیا ہے تو بیٹا ولی ہے، بیٹا مر گیا ہے تو باپ اس جنازے کا ولی ہے. ولی بنایا گیا ہے. میت کا ولی، بچوں کا ولی، یتیم کا ولی، اموال کا ولی، بیت المال کا ولی، سب جگہ پر ولی بنایا گیا ہے. لیکن جن کے ذہنوں میں صوفیانہ ولایت ہے، یا جن کے ذہنوں میں ولایت عصمت کا معنی ہے، تو وہ تو اپنے باپ کو ولی نہیں مانتے اپنا. وہ کہتے ہیں تو معصوم نہیں ہے. بھلے معصوم جب ولی ہو وہ ولایت کا ایک درجہ ہے، لیکن جب باپ ولی ہو تو باپ میں عصمت تلاش نہ کرو. ہر اولاد کا باپ اس کا ولی ہے. ولی کی اجازت سے سارے کام کرے گا. کوئی بھی نہ انکار کرے کہ میں تجھے ولی نہیں مانتا چونکہ تو معصوم نہیں. معصوم کے اندر عصمت لازمی ہے، غیر معصوم میں تو عصمت نہیں ہے، لیکن ولایت ہے اس کی. چونکہ ولایت ایک نظام ہے اللہ کا. تمہارے گھر چلانے ہیں ولایت کے ذریعے، تمہاری مملکت بھی ولایت کے ذریعے، تمہارے امور سارے، سیاست و دیانت سب ولایت کے ذریعے. ہم نے مملکت تو دے دی، مثلا جیسے امامت سے دور ہوئے، مملکت دے دی، امت دے دی خلافت کو، کہ خلافت سے امت چلے گی. لیکن گھروں میں ولی ہی رہے، آبا اپنے گھروں کے اندر ولی ہی رہے، وہاں خلافت کا نظام قائم نہیں ہوا. گھروں میں ولایت رہی، مملکت میں خلافت آ گئی. آج مملکت میں جمہوریت ہے لیکن گھروں میں ولایت ہے. نہ کہ گھروں میں بھی جمہوریت ہے کہ ہر سال گھر میں الیکشن ہو. مثلا ہر سال گھر کے ممبران الیکشن کرے کہ یہ مرد اس سال ہمارا باپ ہے، اگلے سال کوئی اور مرد ووٹ ڈالو، کسی اور کو بناتے. نہ بھائی، نہیں بنا سکتے آپ. سارے بچے مل کر بھی ووٹ ڈال کے کہیں کہ اس سال سے یہ ہمارا باپ نہیں ہے، نہیں ہو سکتا، یہ ووٹ باطل ہے، غلط ہے یہ ووٹ. کیوں کہ اس کو ولی تمہارے الیکشن سے نہیں بنایا گیا، اللہ نے اس کو عہدہ ولایت دیا. باپ کو اللہ نے تمہارا ولی بنایا. اگر سارے نسلیں بھی نکل کر الیکشن لڑ کے اور ووٹ ڈال کے اس کی ولایت کو کالعدم کریں، متبادل لانا چاہیں، نہیں لا سکتے. وہ ولی ہے، خدا نے بنایا اس کو ولی. اور اللہ کو پتا تھا کہ یہ معصوم نہیں، ممکن ہے پڑھا ہوا بھی نہ ہو، پڑھا لکھا بھی نہ ہو،
بچوں کے لیے جتنی ولایت کی ضرورت ہے اتنی گٹس اس میں ہوتے ہیں. ایک صورت میں خدا ولایت البتہ لے لیتا ہے اس سے، کیا؟ جب بے وقوف ہو جائے. اگر باپ بے وقوف ہے پھر ولایت ختم ہو جاتی ہے اس کی، کیونکہ بے وقوفوں کو خدا کچھ بھی نہیں دیتا، بچوں کی ولایت بھی نہیں دیتا. بچوں کو تو ایک چھوٹی سی ولایت کی ضرورت ہوتی ہے، ان کی پرورش کے لیے، ان کی تربیت کے لیے، ان کے تعلیم کے لیے، ان کے شادی بیاہ کے لیے، ان کے کھانا پینے کے لیے. وہ اتنی سی ولایت، ہر آدمی کے اندر اتنا سینس شعور ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کا ولی بن سکتا ہے، مملکت کا نہیں بن سکتا. ممکن ہے مسجد کا نہ بن سکے لیکن اپنے بچوں کا بن لیتا ہے. البتہ اگر بے وقوف ہے، احمق ہے، پھر خدا بھی لے لیتا ہے، کہتا ہے کہ یہ ولی نہیں ہے. وہ حاکم شرع کو کہتا ہے کہ اس کے بچے تیرے ذمہ ہیں، اس کے بچے خود اس کے ذمہ نہیں ہے. اختیار لے لیتا ہے خدا اس سے، بے وقوف سے. ورنہ ہے یہ ولایت آپ کے گھروں کے اندر خدا نے نظام ولایت پہنچایا ہوا ہے. اب توجہ فرمائیں، فقی کے ولایت کا انکار کرنے والے کیا اپنے باپ کی ولایت کا بھی انکار کرو گے؟ ولی فقی کو تو نہیں مانتے ولی، یہ کہتے ہو یہ کدھر سے آ گئے؟ وہ اس کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ غیبت کبریٰ کے زمانے میں جب امام معصوم ولی معصوم نہیں ہے تو یہ ولی ہوگا امت کا. امت کی وہ امور جن کی نگہداشت و دیکھ بھال ضروری ہے وہ اس کے ذمے ہے، چونکہ اگر اس کے ذمے نہ ہوگی کسی کے ذمہ تو ہوگی. اگر فقی کو نہ دیں کس کو دیں گے؟ کوئی تو آئے گا نہ سنبھالے گا. آپ کہتے ہیں نہیں، اس صورت میں ہم الیکشن لڑیں گے، ہمارے ووٹ سے بنے گا. یعنی خدا سے اختیار لے کے آپ چنیں گے اس کو. آپ باپ کی ولایت کا انکار نہیں کر سکتے، حکم خدا کا انکار کر رہے ہیں. گناہ کار ہے وہ بیٹا جو باپ کی ولایت کا منکر ہو جائے. باپ کو کہ میں تجھے ولی ہی نہیں مانتا، غلط کام کر رہا ہے. دین کی نقطہ نگاہ سے گناہ کار ہے یہ انسان. اس وسعت کے ساتھ امامت کا نظام ہے. اس حدیث شریف میں حکمت نمبر 73 میں امام فرما رہے من نصب نفسہ للناس اماما. البتہ یہاں پر امام وسیع ہے، لغوی معنی مراد ہے، اصطلاحی معنی مراد نہیں، عام ہے، وہ بھی شامل ہے. اور اس سے عمومی، یعنی جو بھی لوگوں کا کسی بھی شعبے میں اپنے آپ کو پیشوا بنانا چاہتا ہے. جس طرح قرآن مجید کی دعا بھی ہے، قرآن مجید میں متقین کی دعا، مومنین کی ایک دعا یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے آپ خداوند تعالیٰ سے یہ دعا مانگے رب اجعلنی للمتقین اماما، اے خدایا مجھے متقیوں کا امام بنا، یعنی متقیوں کا پیشرو بنا، متقیوں کا پیشوا بنا. متقیوں سے میں آگے بڑھوں، متقیوں میں تقوی کے ایسے مقام پہ پہنچ جاؤں کہ میں اہل تقوی کا رہنما بنوں، اہل تقوی کا پیشوا بنوں. مجھے بنا. دعا ہے، آپ دعا کرو خدا سے رب اجعلنی للمتقین اماما، متقیوں کا امام بنا مجھے، نہ فاسقوں کا، فاجروں کا. اسی معنی میں یہاں اس حدیث شریف میں امیر المومنین کے کلام میں امامت ہے. من نصب نفسہ للناس اماما. خوب یہاں سے یہ بھی ہے کہ کچھ لوگوں کو اپنے آپ کو اس کام کے لیے منسوب کرنا چاہیے. ایک اور مجلس میں عرض کیا تھا کل مومنین کی خدمت میں، اس سے پہلے والی حدیث کی تفسیر کے مقام پر کہ لا تری الجاہل الا مفرطا او مفرطا. حدیث نمبر 70 میں ہے نہج البلاغہ کے قول میں کہ جاہل یا مفرط ہوتا ہے یا مفرط ہوتا ہے، یا افراط کا شکار ہے یا تفریط کا شکار ہے، یعنی اعتدال سے ہٹا ہوا ہے. اور اس ضمن میں عرض کیا تھا کہ اعتدال ہر شعبے کے اندر قرآن فرما رہے ہیں تمہارے گھریلو نظام میں اعتدال ہو، تعلیم و تعلم میں اعتدال ہو، تقسیم میں، وسائل میں، ہر چیز میں اعتدال ہو. ایک مثال دی تھی اعتدال کی جہاں نہیں ہے کہ اس وقت تعلیم کے میدان میں
تعادل نہیں ہے، اعتدال نہیں ہے، افراط ہے و تفریط ہے۔ کچھ شعبے ایسے ہیں جن میں حد سے زیادہ لوگ پڑھنا چاہتے ہیں، کچھ شعبے ایسے ہیں جن میں کوئی بھی نہیں پڑھنا چاہتا، ایک بھی نہیں پڑھنا چاہتا، ہے ہی نہیں۔ آپ اپنے شہر کی تعلیمی اداروں میں جا کر دیکھیں، نیچرل سائنسز میں ایڈمیشن کی جگہ نہیں ہے، سوشل سائنسز کی کرسیاں بالکل خالی پڑی ہیں۔ آپ پورے کراچی میں، سب سے پاکستان کا بڑا شہر جس کے تعلیمی ادارے بھی اتنی عظیم ہیں اور بڑی تعداد، لاکھوں سٹوڈنٹس و لاکھوں افراد پڑھ رہے ہیں، لڑکیاں لڑکے، ان میں سے کتنے فلسفہ پڑھ رہے ہیں؟ تفریط کی حد تک فلسفے سے دور ہیں۔ لیکن میڈیکل میں جا کر دیکھیں، پرائیویٹ یونیورسٹیوں میں بھی جگہ نہیں ہے، جہاں لاکھوں روپے فیس منتھلی دے کے پڑھ رہے ہیں۔ انجینئرنگ میں جگہ نہیں ہے، آئی ٹی میں جگہ نہیں ہے، اکنامکس میں جگہ نہیں ہے۔ اتنے زیادہ جس کو دیکھو بی کام کر رہا ہے، کیونکہ بی کام کر کے بے کام ہی رہنا ہے، بیکار۔ کیوں یہ پڑھتے ہو؟ کہتے ہیں اس میں روٹیاں زیادہ ہیں، اس میں ملازمت ہے۔ سوشیالوجی کون پڑھے گا؟ فلسفہ کون پڑھے گا؟ معاشرتی اصلاح کے علوم کون پڑھے گا؟ ایڈمنسٹریشن کون پڑھے گا؟ مدیریت کون پڑھے گا؟ کوئی بھی نہیں پڑھے گا۔ اس کے لیے آپ نان میٹرک جعلی ڈگریوں والے گریجویٹ اسمبلیوں میں جائیں گے جو مملکت چلائیں گے۔ مملکت چلانے کے لیے ایم بی بی ایس نہیں چاہیے، مملکت چلانے کے لیے آپ کو پولیٹیکل سائنس کا سائنٹسٹ چاہیے، سائنٹسٹ چاہیے، لیکن معاشرے کا سائنٹسٹ چاہیے جو سوشل سائنس پڑھا ہوا ہو۔ اگر آپ ساری مملکت کے ڈاکٹروں کو، سب کو وزیر اعظم ہو، سب کو ہے، ایک قصہ لکھا ہوا ہے کہ ڈاکٹروں کو حکومت دے دی گئی، ڈاکٹروں نے سارے بجٹ کینسل کر کے اور سارا شعبہ لوگوں کا راشن بند کر دیا، کھیتی باڑی ٹھپ کر دی، انڈسٹری ساری بند کر دی، سب کچھ، اور جتنی فیکٹریاں تھیں ان کو کہا کہ ان کے اندر دوائیں بناؤ، سب کے اندر، اور جتنے اسکول کالج تھے سب میڈیکل کالج میں بدل دیے انہوں نے، اور منڈی میں کہا کہ اندر سبزیاں نہیں بکیں گی، یہاں پر ٹیکے بکیں گے۔ اب ذرا ڈاکٹروں کو دے دیں مملکت، وہ سارے ملک کو ہی یہی بنا دیں گے۔ ملک چلانے کے لیے، صحت کے لیے ڈاکٹر چاہیے، بلڈنگ بنانے کے لیے انجینئر چاہیے، ملک چلانے کے لیے سائنٹسٹ چاہیے جو سیاست جانتا ہو، جو سوشیالوجی جانتا ہو، جو متعلقہ علوم جانتا ہو۔ تفریط کی حد تک آپ کے ملک میں، آپ کے سیاست دانوں میں کتنے ہیں جو کوئی بلے مارتا ہوا آ گیا ہے سیاست میں آگے ملک بچانے، اور اگر بلوں سے ملک بچتا ہوا ہوتا تو یہ تو اور بھی بلے مارنا جانتے ہیں۔ کوئی کہاں سے اٹھ کے آ گیا، کوئی کہاں سے اٹھ کے، کوئی مسجد چھوڑ کے آ گیا ملک بچانے، کوئی مدرسہ چھوڑ کے آ گیا ملک بچانے۔ آخر بندہ خدا زارابا سے ملک تھوڑا ہی بچتا ہے یہ۔ اور یہی ہوتا ہے کہ تم جو اپنا کسی دھندا کرو، جا کر کے نماز پڑھو اپنی، جب تم مسجد چھوڑ کے آ گئے ہو سیاست کرنے، اب تمہیں یہ بھی نہیں پتا شہید کون ہوتا ہے، تمہیں کیا پتا دین کیا ہے، مملکت کیا ہے، کیسے چلتی۔ نہ ماننے پہ آ جائیں، مومن کو بھی کہتے ہیں ہلاک ہو گیا، جان بحق ہو گیا ہے، اور ماننے پہ آ جائیں کہتے ہیں کتا بھی شہید ہو گیا ہے۔ یہ آپ کی مملکت ہے ان لوگوں کے ہاتھوں۔ کہاں سے اٹھ کے آئی؟ آپ خود دیکھ لیں کہاں سے اٹھ کے آئی۔ کوئی شہوت کی دنیا سے اٹھ کے آ گیا میدان میں، کوئی کہاں سے۔ ایک کتاب ہے، معیوب ہے، میں اب نہیں وہ چاہتا جان بوجھ کر اس مقدس ممبر سے ایسے الفاظ، لیکن ہے، پڑھی ہوں گی آپ نے یہ کتابیں، عبرت کے طور پر پڑھیں، چسکے کے لیے نہ پڑھیں۔ وہ ہے نا کہ فلاں جگہ سے پارلیمنٹ تک، پڑھی ہوئی ہے نا آپ نے جی؟ بعضوں نے نہیں پڑھی، اب میں مجبور کر رہے ہیں آپ کو، میں چاہتا نہیں۔ آپ کے ملک کی سیاست کا حال دیکھیں کہ بازار حسن سے پارلیمنٹ تک طوائفیں یا وہ لوگ جو بازار حسن کے گاہ کہیں، وہ آئے ہیں پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے۔
شرابی، زانی، یہ پارلیمنٹ میں آ کر حکومت کر رہے ہیں. تو ایسا ہی ہوتا ہے. مملکت چلانے کے لیے الگ سائنسز کی ضرورت ہے، انڈسٹری چلانے کے لیے الگ سائنسز کی ضرورت ہے. جن سائنسز سے آپ انڈسٹری چلا سکتے ہیں ان سے مملکت نہیں چلا سکتے. مملکت کے لیے الگ امور چاہیے آپ کو. لیکن ہمارے یہاں تعادل نہیں ہے. اگر کسی بھی مومن کے یہاں 5 بچے ہیں، وہ 5 کو بھی کام کرا رہا ہے. سب کو میڈیکل پڑھا رہے ہیں، سب کو. اب مملکت کون چلائے گا؟ آپ فیکٹریاں چلاؤ گے، آپ کلینک چلاؤ گے، آپ بینک چلاؤ گے. ابھی یہ بعض کمیونٹیز ہیں وہ صرف اکنامکس پڑھاتے ہیں اپنے بچوں کو، چونکہ انہیں پتہ ہے کہ بینک میں جا کے ملازمت بھرتی ہونا ہے. تعادل ہونا چاہیے، اعتدال ہونا چاہیے. کچھ شعبے ایسے ہیں جن میں ایک بھی اسٹوڈنٹ نہیں ہے، کچھ شعبے ایسے ہیں جن میں داخلے کی جگہ ہی ختم ہو گئی، گنجائش ہی ختم ہو گئی. افراط ہے وہ تفریط، اور افراط و تفریط سے مملکت ڈگمگا جاتی ہے، غیر متوازن ہو جاتی ہے. یہی حال ہو رہا ہے ہمارا. اس تعادل کے لیے شرط ہے، جس طرح امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو قوم کی امامت کے لیے نصب کریں. من نصب نفسہ اماما للناس. کچھ لوگ اپنے آپ کو نصب کریں امام بننے کے لیے، مقرر کریں، کینڈیڈیٹ بنے، ہم نے امام بننا ہے. جس طرح فوج میں وہ بہت سارے لوگ ہیں فوج میں جاتے ہی نہیں ہیں، کچھ جو آتے ہیں اکثریت جاتے ہیں سپاہی بنتے ہیں. فوج میں پتہ ہے نا 2 رینک ہے، آفیسر رینک ہے اور سپاہی رینک ہے. سپاہی رینک عام سپاہی بھرتی ہوتا ہے، پھر ترقی کرتے کرتے صوبیدار بن کے ریٹائرڈ ہو کے مولانا بن جاتا ہے. جو اس صوبیداری سے فارغ ہوتا ہے فوراً مسجد کی کمان جا کے سنبھال لیتا ہے، جماعت کرانا شروع کر دیتا ہے. بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پر وہ صوبیدار پٹواری بھی ہے، صوبیدار عالم بھی ہے، صوبیدار مفتی بھی ہے، صوبیدار سیاستدان بھی ہے، صوبیدار وڈیرا بھی ہے، صوبیدار سب کچھ ہے. ایسے علاقے ہیں پاکستان کے اندر. یہ سپاہی رینک ہے. ایک ہے آفیسر رینک.